کہ علی علی حسن، مجھے بتاؤ کہ لاسٹ لیکچر میں آپ نے کیا پڑھا تھا اور کہاں تک پڑھایا تھا آپ کا لیکچر؟ میں نے میرے خیال میں ریئیکٹ تک لیا تھا. آپ دونوں کلاسز بیسیکلی ساتھ ساتھ تھے، لیکن ڈسٹربنس ہو گئی تھی میرے جانے کی وجہ سے. مجھے یہ بتاؤ علی کہ آپ نے کہاں وہ جو نئے ٹیچر آئے تھے انہوں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ علی حسن بتائیے گا ذرا پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، وہ جو نئے سر آئے تھے انہوں نے ہمیں نا وہ ٹو ڈو ایپ لسٹ بنانا، وہ سوری ٹو ڈو ایپ بنانا سکھایا تھا. اس میں ایڈ کا اور ڈیٹ کا ہمیں بتایا تھا انہوں نے کہ ہم کس کا کس سوری؟ طرح ایڈ کا اور ڈیٹ کا ہم ٹاسک ایڈ کیسے کرتے ہیں اور ڈیٹ کیسے اوکے، کرتے ہیں. ریئیکٹ میں. جی ریئیکٹ میں سر. اچھا، تو ریئیکٹ میں جب انہوں نے فرسٹ لیکچر لیا تھا تو کیا انہوں نے ریئیکٹ کی انسٹالیشن سکھائی تھی ڈائریکٹلی؟ جو پرانے ٹیچر تھے جو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے جوائن کیا ہے. نہیں نہیں، جن جو پرانے تھے. وکیل صاحب کا تو ٹرائل ہی ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، ابھی انہوں نے آفیشیلی جوائن نہیں کیا تھا آپ کو. جو اچھا پرانے اچھا تھے، ہاں، جو علی اسامہ صاحب تھے، ان کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا، ان کا شاید میں نے فرسٹ لیکچر وہ نا آدھا لیا تھا، میں سفر میں تب تھا. تو اس میں نا وہ ہمیں HTML سکھا رہے تھے. ایچ ٹی ایم ایل تو سکھا رہے تھے، انہیں سمپل ایچ ٹی ایم ایل. سمپل HTML. مس تو ہما انہیں آپ نے بتایا لیا کہ تھا وہ لیکچر؟ سر مس انہوں ہما نے نے نا لیا تھا وہ لیکچر؟ ہمیں میپ کا نا جو میپ فنکشن ہے، میپ ہاں اس کے اوپر نا ہاں ہاں. کچھ چھوٹا سا ایک پروجیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو نا میں یہ جو ہے نا میپ کرواؤں گا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سر آپ ریئیکٹ میں ہم کب یوز کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم نیکسٹ ٹائم ہمارا جو ٹاسک ہوگا وہ ریئیکٹ کا ہی ہوگا. تو وہ لیکن ریئیکٹ کا انہوں نے کوئی لیکچر نہیں لیا ہمارا. تو وہ جو ریئیکٹ کا لاسٹ لیکچر تھا جو انہوں نے لاسٹ لیکچر دیا وہ کون سے ٹاپک پہ دیا ہے؟ یہ یاد ہے آپ کو، آپ لوگوں کی کلاس میں؟ تو وہ سمپل جاوا حسن، اسکرپٹ ہی چل رہی تھی میرے خیال سے. تو سمپل جاوا اسکرپٹ چل. آپ لوگوں نے کہا نہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھ لی ہے؟ آپ نے انہیں کہا نہیں؟ نہیں سر، وہ مطلب کہ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ سر ہم یوز اسٹیٹ اور ان کے بارے میں کب پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے آپ کا تھوڑا سا جاوا اسکرپٹ پہ ایک ہو جائے، فیضان پھر بھی اس کے اپنے بعد گروپ میں میسج کریے گا کہ کلاس جوائن کریے، شاہزیب بھائی کو اسی بولے چیز کو ہم آگے لیٹس ڈو اپلائی دیٹ. کریں گے. اسی چیز کو ہم آگے اپلائی اچھا. کریں گے، ساری ٹیکنیکس کو، یہ جاوا اسکرپٹ کی، سمپل جاوا اسکرپٹ کی. تو یہ ہوں. ہوا پھر وقت. تو میں نے لاسٹ ٹائم سر سے ہی سمجھی، وہ جو نئے ٹرائل والے ٹیچر آئے تھے نا، انہوں نے پھر ہمیں ہاں ٹو ہاں. ڈو ایپ بنانا سکھائی تھی. تو وہ والا لیکچر لیا تھا میں نے. اوکے اوکے، اچھا جی. مطلب کہ انہوں نے وہ ٹو ڈو ایپ لائک انہوں نے ریئیکٹ کو آپ لوگوں کو دوبارہ سے سکھانا شروع کیا تھا، ایسے ہی ہے؟ دوبارہ سے نہیں، مطلب فرسٹ ٹائم ہی سر انہوں نے ریئیکٹ ہی اسٹارٹ کی ہے. مطلب پیچھے ہم نے اچھا. ریئیکٹ نہیں پڑھی نا ابھی. نہیں، ریئیکٹ میں نے آپ کو پڑھائی ہے نا آپ کی کلاس میں. سر وہ آپ کے علاوہ مطلب جو پرانے سر تھے ان کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا اچھا، اوکے جی اوکے. شاہزیب بھائی مجھے فیضان بھائی بتائیں گے. فیضان بھائی آپ نے کیا پڑھا؟ میں بھی آپ کو ریئیکٹ کے درمیان، آپ دونوں کلاسز نا بیسیکلی اکٹھے تھے، تو میں بھی آپ کو ریئیکٹ کے درمیان میں ذرا مس ہو گیا تھا. وہ دوسرے سر آئے تھے. فیضان بھائی آپ نے ریئیکٹ میں کیا پڑھا تھا؟ سر ٹو بی ویری آنےسٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہاں ہاں ہوا یہ تھا کہ آپ نے جو تھوڑا سا 10 سیکنڈ لوں گا آپ ہاں. کے. آپ نے جو ہے نا مجھے ایک کیلکولیٹر کے اوپر ایک جاوا، کیونکہ میرا پرابلم یہ تھا کہ مجھے جاوا اسکرپٹ نہیں آتی تھی، تو آپ نے اچھا. مجھے جاوا اسکرپٹ کی بہت کچھ چیزیں نا بڑی اچھی سکھائی تھی. تو ہاں ڈیفینیٹلی بالکل. آپ کی بات ایک الگ بات تھی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ جس طرح پڑھائیں گے، آپ نے کہا فیضان ہاں پریشان ہاں. نہیں ہو، ہم ریئیکٹ کے اندر جو ہے نا میں تمہیں جی ریئیکٹ جی. میں جاوا اسکرپٹ کور کرا دوں گا. اس کے بعد آپ اچھا. آئے نہیں، مطلب آپ ہاں کی بالکل. اویلیبلٹی نہیں. اس کے بعد جو بھائی صاحب آئے انہوں نے ریئیکٹ کی انسٹالیشن، ریئیکٹ کا سیٹ اپ، پھر وہ ایک دم HTML پہ چلے گئے، پھر وہ جاوا اسکرپٹ پہ چلے گئے. مطلب مجھے اوکے. سمجھ ہی نہیں آیا، سیکوینس ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ اچھا، یہ ہو میس کیا کریٹ رہا. ہو گیا بیسیکلی. ہاں ایگزیکٹلی. اوکے. تو مطلب کہ انہوں نے جو لاسٹ ٹاپک ریئیکٹ کا پڑھایا فیضان بھائی وہ کیا تھا؟ انہوں نے نوڈ کا سرور، مجھے تو یاد ہے نوڈ کا سرور انہوں نے انسٹال کروایا تھا، اور اس میں بس یہ بتایا تھا کہ کنسول میں جا کے ٹرمینل کمانڈ میں مطلب نوڈ کی انسٹالیشن تھی بس. ایک ریئیکٹ کی انسٹالیشن سیٹ اپ تھی اور آخری نوڈ کی انسٹالیشن. اوکے. ایک ریئیکٹ کی انسٹالیشن بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ریئیکٹ اور نوڈ ہے نا، ایک ہم جو ریئیکٹ پڑھے تھے نا، وہ جو میں آپ کو ریئیکٹ سکھا رہا تھا، بیسیکلی ریئیکٹ از ا فرنٹ اینڈ، اور نوڈ جی ایس جو ہے نا ود ایکسپریس جی ایس وہ دوستوں بیک اینڈ ہوتا ہے. ان دونوں کا کمبینیشن ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے نوڈ کو کچھ اس طرح کام کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر تاکہ ہماری ریئیکٹ کے اندر فوکس ہو جائے، ریئیکٹ کے اندر ہم اس کو کولیبریٹ کر سکیں،
یا کل کو اگر اینگولر پہ پروجیکٹ آ جاتا ہے، نوڈ ود اینگولر مین اسٹیک پہ آ جاتا ہے، تو ہم اس پہ بھی کام کر سکیں. اچھا جی. تو جس وجہ سے آپ کو ریئیکٹ اور نوڈ دونوں اکٹھی لے کر سکھائی جاتی ہے. یہ تھوڑا سا نا ٹف سا جو ہوتا ہے نا سیکشن ہوتا ہے اس کا. میرے غائب ہونے کی آپ کو میں ریزن بتا دیتا ہوں. بیسیکلی دیکھیے ویب ایجوکیٹر جو ہے نا وہ میری اپنی کمپنی ہے. اب بیسیکلی ویب ایجوکیٹرز اونلی نہیں ہے. میں عام طور پہ میں کلاسز نہیں پڑھاتا ہوتا. ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں یہ جو آپ لوگوں کا مس ہوما لوگوں کا جو بیچ تھا نا، یہ زہر بھائی لوگوں کا، یہ میرے خیال میں وہ واحد بیچ ہے جس کو میں لیڈ ٹو اینڈ تک لے کر چلا، لاراویل تک لے کر چلا. اس کے علاوہ میں نے کسی بھی بیچ کو سٹارٹ سے نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے. ویب ایجوکیٹر جو ہے وہ بیسیکلی ویب گروپ آف کمپنیز ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر ہم ویب ایجوکیٹرز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. میتھ ایجوکیٹرز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویب انوینٹرز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے ویب کڈز بھی شروع کی ہے. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے. اب پرابلم کیا ہے، دیکھیے یہ جو ویب ایجوکیٹرز ہیں نا وہ اونلی پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا پاکستان سے ریلیٹڈ آڈینس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. لیکن جو میتھ ایجوکیٹرز ہیں نا وہ ابھی میں آفس میں بیٹھا ہوں، الگ الگ کلاسز ہو رہی ہیں. میتھ ایجوکیٹر جو ہے نا وہ ہمارا آسٹریلیا میں بھی چل رہا ہے، یو کے میں بھی چل رہا ہے، اینڈ کینیڈا میں بھی چل رہا ہے، اینڈ یو ایس میں بھی سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ویب انوینٹرز کے اندر ہم پروجیکٹس کرتے ہیں اور یہ پروجیکٹ ہمیں دنیا کے کسی بھی ملک سے آ جاتا ہے. ویب کڈز میں موسٹلی پاکستان کی ورکنگ ہے. اب ان چاروں کمپنیز کو نا الحمدللہ میں اکیلا ہی لیڈ کر رہا ہوں. اس کا سٹاف الگ سے ہے، اس کا سٹاف الگ سے ہے، اس کا سٹاف الگ سے ہے، اور اس کا سٹاف الگ سے. اب پرابلم کہاں آتی ہے؟ بعض اوقات نا مجھے آفس میں آسٹریلین ٹائم کے مطابق آنا پڑتا ہے، بعض اوقات مجھے یو کے ٹائم کے مطابق آنا پڑتا ہے. آسٹریلین ٹائم کے مطابق مجھے آنا پڑتا ہے نا تو آسٹریلیا کے تقریباً دوپہر کے 11-12 بجے آنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کے صبح 6 بجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نا میری نا ان دنوں روٹینز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی بیکاز ورکنگ کا سیزن چل رہا تھا. یہ میتھ ایجوکیٹرز ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سکول ہے. ٹھیک ہے. وہ یو کے میں بھی چل رہا ہے اینڈ آسٹریلیا میں تو آفیشلی یہ دونوں ملکوں میں تو چل ہی رہا ہے. کینیڈا میں سٹارٹ کیے ہوئے ابھی ہمیں 1 مہینہ ہی ہوا ہے اینڈ یو ایس اے میں ابھی ہم نے اسی مہینے شروع کیا. تو میرے پاس تقریباً ماشاءاللہ سے کوئی 50 کے قریب جو ہے نا لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے بڑا سر کھپانا ہوتا ہے. اور میرے آپ لوگوں کی نا کلاسز کی کینسلیشن کی میری وجہ سے نا ریشو زیادہ آ رہی تھی. یہی ریزن تھی کہ میں نے سوچا میں نا ٹیم سے بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹرینر کوئی اور دے دیں. لیکن میں آپ لوگوں کے گروپ میں موجود ہوں اینی ٹائم. مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے، مجھے سب کے نام سب کے شہر یاد ہے. مجھے آپ یقین کریں مجھے اینی ٹائم آپ کو بھی میسج کریں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک آدھا دن رپلائی لیٹ دوں لیکن میں لازمی مجھے یاد ہوتا ہے اور میں لازمی رپلائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے پیسے پے کیے ہیں اور آپ لوگوں کو سکھانا یہ ہمارا فرض ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے میں نا نئی سے نئی چیزیں لے کے آؤں، کیونکہ اب یہ ایک ٹوٹل بزنس ہے. اس کے اندر دوستوں پارٹنر تو کوئی ہے نہیں، اور یہ کمپنی جو ہے نا ساری میں نے بڑی محنت سے اکٹھی کی ہے اور کھڑی کی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نئی سے نئی چیزیں نا آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں. آپ مجھے بتائیے، آپ لوگ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان سے ہیں، اتنی فیس میں، اتنی کم فیس میں آپ کو اس طرح کی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے؟ کوئی ایک مجھے انسٹیٹیوٹ بتا دے، کوئی ایک انسٹیٹیوٹ. میرے پاس ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایک بچہ آیا، میں ادارے کا نام نہیں لوں گا، لاہور میں بہت مشہور ادارہ ہے. اس بیچارے نے 80,000 روپیہ ان کو فیس دی. ٹھیک ہے. ہفتے میں 2 کلاسز تھی، 6 مہینے کا کورس تھا. آپ یقین کریں اس بچے نے 6 مہینے میں کچھ نہیں سیکھا ہوا تھا. کرسچن بچہ تھا، پتہ نہیں کہاں سے رلتا پلاتا میرے پاس آ گیا. کوئی 5-6 دنوں سے آفس چکر لگا رہا تھا، میرے سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. پھر سے اس نے ملاقات کی، اس نے کہا سر میرے ساتھ یہ ہو گیا، 80,000 روپیہ میں نے قرضہ اٹھا کے لیا، آپ مہربانی کریں مجھے میرا کوئی حل نکال دے. پھر اس کو ہم نے اپنے سٹاف میں ہی شامل کر لیا. ابھی ہمارے ساتھ کام بھی کر رہا ہے اور سیکھ بھی رہا ہے. پورے پاکستان میں اتنی کم فیس کے اوپر آپ کو کوئی پرسن نہیں. آپ یقین کریے کہ جتنے بھی پیسے ہم آپ لوگوں سے فیسز لیتے ہیں وہ ٹیم کی فارم میں آپ کے اوپر واپس لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹیم کی فارم میں. اب آپ لوگوں میں بڑے بچے ایسے ہیں جو فری آف کاسٹ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ میں اکیلا لیڈ کر رہا ہوتا ہوں، ماشاءاللہ ویب ایجوکیٹرز اس منتھ 1000 پلس اسٹوڈنٹس کو کراس کر گیا. اب 1000 بندہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے نا، جب ان کو ہینڈل کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے.
سمجھے ہے نا, شادیوں پہ ہم 300 بندہ بلا لیتے ہیں, 400 بلا لیتے ہیں, تو کتنا رش پڑ جاتا ہے. تو سوچو 1000 پرسن ہوتا ہے جس کو ایک ایک بچے کو دیکھنا ہوتا ہے ان لوگوں نے, اور الگ الگ ٹرینرز ہوتے ہیں. میں پہلے خود ہی کلاسز پڑھاتا تھا, لیکن ماشاءاللہ جیسے جیسے ٹیم بڑھتی گئی تو میرے پاس نا کلاسز ورکنگ کے لیے ٹائم مینجمنٹ, ایک ہی کلاس میں پڑھاتا ہوں, میں شوق سے پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب مجھے ایک آفس میں کبھی آسٹریلیا کے ٹائم کے مطابق آنا پڑتا ہے, کبھی شام کے ٹائم آنا پڑتا ہے یو کے مطابق, کبھی کینیڈین ٹائم کے مطابق, یو ایس اے ٹائم کے مطابق آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نئے سے نئے لوگ بھی لیتے ہوں جو کہ الگ الگ سیشنز کرتے رہے, اور میں خود شوق سے بھی سیشنز پڑھاتا ہوں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, الگ الگ. یہی ریزن تھی کہ میں نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا موو کر گیا تھا. پھر عقیل بھائی جو ہے, عقیل بھائی ایج میں تو مجھ سے بڑے ہیں, لیکن میرے اسٹوڈنٹس میں بھی رہے ہیں, اور انہوں نے میرے ساتھ کچھ پروجیکٹس پر کام بھی کروایا ہے جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا, میرے ذہن میں تھا. وہ علی اسامہ صاحب کی مجھے کمپلینز ریسیو ہوئی ہیں آپ ہی کی کلاس کے بچوں سے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی کلاس میں بچے ریکارڈنگس پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. علی اسامہ صاحب کی کمپلینز مجھے ریسیو ہوئی, تو میں نے جب ریکارڈنگ دیکھی تو واقعی ایشو تھا, ٹھیک ہے. ہم نے ان کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹا سا کیس فائل کیا, جو کہ ان کو ہم نے بتایا, کہا کہ بھائی آپ اس کی ایکسپلینیشن دو, میری ابھی تک بات نہیں ہوئی, ایچ آر ان سے بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے آپ لوگوں کی کلاسز سے ان کو موو کر دیا, ٹھیک ہے. بندے وہ اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ, کبھی کبھی جاب کر رہے ہیں نا ہم. دیکھیں میں اگر آپ کو کلاس لیتا ہوں نا تو میں اپنی انرجی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ میرا اپنا بزنس ہے. اگر کسی اور پرسن نے کلاس لینی ہے نا تو جو ہے وہ اس کو جاب سمجھ کے لے گا, ٹھیک ہے. ایک یہ ریزن تھی میرے خیال میں جو وہ اس کو جاب سمجھ کے لے کر چل رہے تھے. حالانکہ اب میں تھے جو ویب ایجوکیٹر ویب گروپ آف کمپنیز میں نا, آج دیکھیے آج 3 تاریخ ہے, ٹھیک ہے, 4 تاریخ ہو جائے گی کل, آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی سیلری لیٹ ہو جائے. الحمدللہ 45 پلس کا سٹاف ہے, اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی کی سیلری لیٹ کر دو. پھر ہم بھی کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں, ایون ہمارے پاس اکاؤنٹس میں اتنا کچھ موجود نہ ہو, پھر بھی ایچ آر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ لوگ ریکوریز کرتے رہو, یہ اماؤنٹ پکڑو اور سب کو ڈلیور کر دو, سب کو حق ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کی کلاس سے میں موو کر گیا تھا. بیچ 12 والوں کو تو میرے خیال میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا, ہے نا عزیر بھائی, علی حسن, میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یار میں کسی اور ٹرینر نے کلاس لے رہی, آپ لوگوں کا مائنڈ بنا رہا تھا. ہوتا ہے بعض اوقات ایسا نا کلاسز کے ساتھ. میں نے آج سے پہلے بھی ایک کلاس ایسے ہی موو کی تھی تو بڑا میس کریٹ ہو گیا. البتہ عقیل صاحب جو تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, تو مجھے بچوں نے بتایا تو میں نے کہا یار میں عقیل صاحب سے بولتا ہوں. عقیل صاحب جو ہے انہوں نے آپ لوگوں کی کلاس کا دیکھیں, لیکن میں نے گروپس میں میسیجز دیکھے آپ لوگوں کے, تو میں نے سوچا کہ میں نا خود آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں, کیونکہ میری بات آپ لوگوں سے بھائیوں والی ہے, الگ ہے. آپ یقین کریں آپ کو لائف میں کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے نا ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, آپ کا کلائنٹ بھاگ گیا, آپ کے پیسے نہیں دے رہا, آپ میرے سے ٹچ کریں, انشاءاللہ میں آپ کا پروفائل بھی بچاؤں گا, اور آپ کو انشاءاللہ ایسے میتھڈز بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے کلائنٹ سے پیسے کیسے واپس لے سکتے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلی بات بالکل پریشان نہیں ہونا, ہم ویب ایجوکیٹرز چلاتے ہیں تاکہ لوگ اسکل سیکھ سکیں, ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں چلاتے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا اگر کورس کے کلاسز اوپر نیچے ہو بھی گئی ہیں, ہم ٹیچرز کو پر آور پے کرتے ہیں. پورے پاکستان میں پر آور ڈالرز میں کوئی بندہ نہیں پے کرتا, ہم لوگ ٹیچر کو پر آور پے کرتے ہیں, پر آور $5 $10 $25 ٹیچر کی ایکسپیرینس کے مطابق پے کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ان کو پر آور پے کر رہے ہیں تو ان کی بھی کچھ وہ بنتی ہیں رسپانسبلٹیز. البتہ دوستو یہ مسئلہ تھا, تو میں نے کلاسز دیکھی, میں نے کوئکلی آپ کے ٹیچر چینج کر لیے, اور آج کلاس آپ لوگوں کی لینے کا مقصد صرف یہ تھا کیونکہ میں نے کچھ عرصے میں نے باہر چلے جانا ہے, دوبارہ ڈسٹربنس ہو جانی تھی, میس کریٹ ہو جانا تھا. آپ کے کورسز کا لاسٹ سیکشن ہے, ٹھیک ہے, میس کریٹ. میں نے مینجمنٹ سے بولا کہ جتنے لیکچرز علی اسامہ نے لیے ہیں آپ ان لیکچرز کو مائنس کریں اور ایک اچھا سا ماڈیول بنائیں اور ایک اچھے سے ٹرینر کو اسائن کریں. ٹرینر بھی میں نے ان لوگوں کو خود دے دیا, ٹھیک ہے. اب عقیل صاحب جو ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کی کلاسز کو انشاءاللہ تعالی مینج کریں گے, اور میں تو آپ لوگوں کے گروپس میں ایڈ ہوں ہی, ٹھیک ہے. میرے ساتھ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سیشنز چلتے ہی رہنے ہیں. ایون آپ کو کوئی ایرر آ جاتا ہے, آپ کسی ٹیچر کو نہیں میسج کریں دوستو, آپ مجھے میسج کریں, انشاءاللہ آئی ول آنسر, ٹھیک ہے. میں ہر گروپ میں اسی وجہ سے موجود ہوتا ہوں, کلاس میری ہو یا نہ ہو, میں ہر گروپ میں اسی وجہ سے موجود ہوتا ہوں. تو آپ نے اپنے کلاسز کے حوالے سے نا فیضان بھائی سمجھ رہے ہیں, آپ کا میسج بھی آیا ہوا تھا مجھے, فیضان بھی آپ کی کلاسز کے حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالی آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ
100% نہیں ملے گی. ابھی نیکسٹ ویک میں نے آپ لوگوں کے لیے بڑے ہی مشکل سے ایک اپنے کولیگ سے ٹائم لیا ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ وہ جرمنی میں ہے اور اپ ورک سے 10 کروڑ روپیہ کما چکے ہیں. پاکستان میں رہ کر 10 کروڑ روپیہ کمانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. اپ ورک سے 10 کروڑ روپیہ کما چکے ہیں اور ان کی اس وقت منتھلی جو انکم ہے نا جرمنی میں ایز اے ڈیولپر, ایز اے پی ایچ پی ڈیولپر وہ کام کرتے ہیں, ان کی جو منتھلی سیلری جرمنی میں ہے نا وہ 15,000 یورو سے لے کر 30,000 یورو تک ہے. 15,000 یوروز پاکستانی کتنے بنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پاکستانی 15,000 یوروز جو ہے وہ یورو ٹو کے آر 45 لاکھ کے قریب بنتا ہے. اب امیجن کریں کہ ایک اتنا سینئر ڈیولپر ہے, میں نے ان سے بڑا اوکھا ٹائم لیا, میں نے ان سے بات کی ریسنٹلی, ہم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے, میں نے کہا یار آپ ہمارا کائنڈلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیں. انہوں نے بتایا کہ اپنی اسٹوری شیئر کریں, انہیں اپنے اپر کا پروفائل بتایا, انہیں بتایا کہ آپ کس طرح جرمنی میں جا کے آپ نے جاب ڈھونڈی. یہ وہ ٹیچر نہیں ہے لیکن میں ایسے لوگوں کے سیشن جو ہے نا آپ کے لیے لے کر آتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں تھوڑا سا ان معاملات میں مصروف ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آج میں آفس آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, آج میں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ کی ٹیم کے ساتھ اور میں نے جو ہے نا کوئی ایک اسکیجول بنایا آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فارمز بھی آ جائیں گے, آپ لوگوں نے فل اپ کر دینے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہم کلیئر کر لیں. مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ ریئیکٹ جی ایس میں آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بچہ جس کو انسٹالیشن نہ آتی ہو؟ انسٹالیشن نہ آتی ہو؟ آئی ہوپ سو کہ وہ سب کو آتی ہے سر, سب کو آتی ہے انسٹالیشن, ٹھیک ہے. کمپوننٹس کا بھی آپ کو پتا ہوگا آئی ہوپ سو, ٹھیک ہے. روٹس کا بھی پتا ہوگا آئی ہوپ سو, اتنا تو پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں سر, روٹس کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, روٹس کا نہیں پتا. ہم ایک جو ہے نا آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں چھوٹی سی, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کا ایشو ریزالو کرواتا ہوں آج آپ لوگوں کے ساتھ. ہم ایک آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں جس میں آپ کے ٹیچر ہم آپ لوگوں کے ساتھ میک اپ کلاسز رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور روٹ سے آپ کا جو ہم آپ کا یہ سیشن نا روٹ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. روٹس سے لے کر جائیں گے. روٹس کے بعد ہم وہ عقیل صاحب ہی آپ کو پڑھائیں گے, لیکن آپ کو کسی بھی قسم کا ایرر آتا ہے آپ عقیل صاحب کو میسج کرنے سے پہلے مجھے میسج کریں کہ سر یہ مسئلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. عقیل صاحب کو بھی کر دیں, مجھے بھی کر دیں. آپ کو آن دا اسپاٹ آنسر دینے کی گارنٹی انشاءاللہ تعالی میں پرووائڈ کرتا ہوں. روٹس ہے, ٹھیک ہے, روٹس انشاءاللہ تعالی آپ کو آئیں گے. روٹس کے فوری بعد انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھیں آپ لوگ اے پی آئی فیچنگ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اے پی آئی فیچنگ سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہکس ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ کروائی جائیں گی, ریڈکس بھی کرائی جائیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں میں نے سکھائی ہیں, کہیں نہ کہیں مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن یہ ریپیٹ کروائیں گے ہم, ٹھیک ہے. پراپس بھی انشاءاللہ تعالی کروائیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد ایک کمپلیٹ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن اس میں بنانے کے بعد نوڈ ود ایکسپریس بھی, نوڈ جی ایس پلس ایکسپریس جی ایس, یہ آپ لوگوں کو کروایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کو ریئیکٹ جی ایس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا سکھایا جائے گا, جس کے اندر آپ ایک فرنٹ اینڈ, جیسے ہم نے یاد ہے نا بیچ 12 والوں کو یاد ہوگا, ہم نے HTML CSS اور بوٹ اسٹریپ کو یوز کر کے PHP کے ساتھ ایک کمپلیٹ ایپلیکیشن بنائی تھی نا, تھریڈ بنایا تھا. عمر بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا ہے نا. اسی طرح ہم اس کے اندر بھی بنائیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کی نا کلاسز میں کچھ اس طرح رکھوا دیتا ہوں کہ لائک اسی ٹائم کے اوپر, جیسے اب کل کلاس ہے, ٹھیک ہے, اب کل کلاس ہے, ٹھیک ہے, ہم ویک ڈیز کے اندر بھی کلاسز رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ویک ڈیز کے اندر بھی کل کلاس ہے آپ کی, پرسوں کلاس ہے, ٹھیک ہے, منڈے ہم کل بھی کلاس رکھ دیتے ہیں, ہم منڈے کو بھی کلاس رکھ دیتے ہیں, ہم ٹیوزڈے کو بھی کلاس رکھ دیتے ہیں, ہم ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے تک تقریباً آپ لوگوں کے 4 لیکچرز رکھ دیتے ہیں, میک اپ لیکچرز, تاکہ آپ لوگوں کے یہ ٹاپکس کلیئر ہو. لیکن میں آپ لوگوں سے پرومس لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کلاسز کو لازمی جوائن کریں, کیونکہ ہم نے ٹیچرز کو آرڈنلی پے کرنا ہوتا ہے. آپ امیجن کریے آپ سب کی فی کلیکشن بھی ہو جائے نا, ٹیچر کا آرڈنلی جو پیمنٹ آپ لوگوں کی وہ بنتی ہے نا, وہ بہت زیادہ بنتی ہے, لیکن ہم لوگ خود پے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. ویب ایجوکیٹرز بنانے کا مقصد ہی یہ تھا
کہ جو انڈسٹری کا گیپ ہے نا یہ کم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر ہمیں 1000 کی اسٹرینتھ دے دی ہے. کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا اتنا ریکارڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ویب ایجوکیٹر ہم نے ایک چھوٹی سی سائٹ بنائی ہوئی ہے, لیکن دیکھو کتنا الحمدللہ ریکارڈ ہے کہ ایک سال کے اندر 1000 کی اسٹرینتھ. ایک چھوٹی اسٹرینتھ نہیں ہے ہماری الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے اسٹوڈنٹس بڑے ملکوں میں جا کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ہر روز کے 2 4 5 میسیجز ریسیو ہوئے ہوتے ہیں کہ سر میں یوکے آ گیا ہوں, میں اٹلی میں ہوں, مجھے یہاں سے یہ جاب مل گئی ہے, آپ کا بہت شکریہ. میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ لیڈ میں کر رہا ہوتا ہوں جس وجہ سے مجھے بڑا اچھا لگا. آپ لوگوں کے لیے میں ریگولر میک اپ کلاسز رکھوا رہا ہوں ٹیچرز کے ساتھ, کل بھی, پرسوں بھی, ٹیوزڈے کو بھی, ویڈنسڈے کو بھی اینڈ تھرسڈے کو بھی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کے یہ جو ریئیکٹ کے ٹاپکس ہیں نا یہ کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہے. میں خود کلاس میں بیٹھوں گا جتنا میرے سے ہو سکا انشاءاللہ, میں خود کلاس میں بیٹھوں گا. ٹیچر جہاں بھی کوئی ایسی ویسی بات کرے گا آپ لوگ اسے ٹوک سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کلیئر ہے. اور نیکسٹ سنڈے کو رات کو 8 بجے, ٹھیک ہے, 8 PM اسی ٹائم پہ ایگزیکٹ نیکسٹ سنڈے کو رات کو 8 بجے ہمارا سیشن ہوگا میرے انہی دوست کے ساتھ جن سے میں نے ٹائم لیا ریسنٹلی, ٹھیک ہے. انہی کے ساتھ آپ لوگوں کا سیشن ہوگا کہ آپ یہاں سے ہاؤ ٹو ورک فرام پاکستان ان جرمنی, ٹھیک ہے. وہ آپ کو جرمنی میں اپنا پورٹ فولیو بتائیں گے, اپنا کام کرنے کا طریقہ بتائیں گے. اور وہ ٹیچر نہیں ہے, وہ بس انہوں نے میرے ایک جو ہے نا میری ایک ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے ایگری کیا, ورنہ انہوں نے کبھی نہیں پڑھایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈسٹری کا پرسن میں آپ لوگوں کے سامنے بٹھا رہا ہوں نا, جس کا 15 میرے سے زیادہ, میرے سے ڈبل ٹرپل ایکسپیرینس ہے, میں انہیں استادوں کی طرح دیکھتا ہوں اور ہے میرے کولیگ ہے ویسے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سنڈے کو جو سیشن ہو وہ آپ لوگ لازمی اٹینڈ کرو. آپ اندازہ کریے کہ وہ آپ کی 4 سالوں کی گریجویشن ایک سائڈ پہ ہے اور وہ 1 گھنٹے کا ایک سیشن ایک سائڈ پہ ہے. آپ کو اتنا ایکسپیرینس ٹیچر کہیں سے نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. میں وہ ایک سیشن آپ لوگوں کے لیے رکھوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جسٹ فار یور سپورٹ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تقریباً یہ بن رہا ہے 11 بن رہا ہے انشاءاللہ تعالی. 11 جو ہے نا آپ کا بن رہا ہے 11 ڈیٹ کو رات کو 8 بجے. آپ لوگوں کے گروپس میں میسیجز بھی آئیں گے, آپ اپنے فارمز کو فل کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک تو وہ سیشن آپ کا بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ, میں خود بھی وہ سیشن کے اندر رہوں گا, ٹھیک ہے. دوسرا, آپ لوگوں کی میں اس ویک ڈیز کے اندر ریگولر کلاسز رکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کے ٹیچر کے ساتھ کسی بھی قسم کے ایشوز ہیں میری طرف سے کاپی کھول کے سامنے بیٹھ جائیں, ٹیچر سے اتنے کویشچن کریں کہ وہ مجھے میسج کرے, سر یہ مجھے کون سی کلاس دے دی آپ نے, میں پریشان ہو گیا. کلیئر ہے نا, ایشوز ریزالو ہو جائیں گے فیضان بھائی اس طرح. عمر بھائی, مس ہوما, جی سر, یہ ایشوز جی سر کلیئر ہو جائیں گے. ہاں, اس کے علاوہ آپ کو کبھی کوئی ایشو آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کورس کے دوران ہی آپ اپنے مینجمنٹ سے بولیں, وہ میرے ساتھ آپ کا ایک سیشن ارینج کروا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں, مجھے کسی بھی قسم کا ایشو نہیں ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے پڑھانے میں, لیکن وہ ٹائم مینجمنٹ کا ایک ایشو آ جاتا ہے جس وجہ سے نا کلاسز تھوڑی سی میری ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اب کینسلیشن ریشو زیادہ ہو رہی تھی جس وجہ سے میں نے سوچا کہ وہ ٹیچر ہم جو ہے نا دوسرا اسائن کر دیں, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیا یہ ٹھیک رہے گا آپ لوگوں کے لیے؟ ایشو ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم کیا کرتے ہیں, انشاءاللہ سر جی. ہم سر جی ایک اسی ویک کے اندر ریکویسٹ. ہلو. ایک منٹ شزیب بھائی, ہم اسی ویک کے اندر آپ کی 4 5 کلاسز رکھ لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ پرومس لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ کلاسز ریگولر لینی ہے, کم سے کم جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا وہ لوگ تو لازمی لیں, ٹھیک ہے نا. باقیوں کا بات کا مسئلہ ہے, ریکارڈنگز تو آپ کو ملیں گی ہی, وہ کلاسز آپ لوگ لازمی لیں. میں خود کلاس میں بیٹھوں گا, میں دیکھ رہا ہوں گا بھائی کون کلاس لے رہا ہے یا کون نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی کاپیاں پکڑ کے بیٹھ جائیں اور کلاس سے پہلے سوال لکھ لیں لسٹ میں, سر یہ بتائیں, سر روز تو میرے چل ہی نہیں رہے, سر کیا کروں میں, نوٹ جی میری انسٹال ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اس طرح کے ان کا سر کھا جائیں, سر ہم نے ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں ہم ان کو اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹیچرز اویلیبل ہے نا اس وقت, وہ ٹیچرز اپنی ایکچوئل جاب سے اتنے پیسے نہیں کما رہے ہوتے جتنے ہم انہیں دے رہے ہوتے. تو لہٰذا تھوڑی سی آپ لوگ سے بھی میں ایکسپیکٹیشن کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی میں اس ویک میں ریگولر اسی ٹائم پہ کلاسز رکھوا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. نہیں کوئی مسئلہ آئے گا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے,
ہم ٹرینر کو اٹھا کے کہیں دور پھینک دیں گے کہ کوئی ہماری کلاس نہ ڈسٹرب کرے. میں نے ایک دفعہ مجھے کمپلین میسج ریسیو ہوا, آپ لوگوں میں سے کسی ایک بچے کا ہی مجھے میسج آیا تھا. میں نے جب کلاسز کھول کے دیکھی ایل ایم ایس سے تو میں نے دیکھا یار علی اسامہ صاحب تو کلاس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. میں نے ہونیسٹلی میں نے اگلے سیکنڈ میں میسج کیا علی اسامہ سے کلاسز لے لیں آپ. مینجمنٹ نے اسی وقت انہیں گروپ سے ریموو کر دیا, ہم نے ان کو نکالا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایک روزگار کا ذریعہ, ایک ان کا وارننگ دی. ہمارا ایک چھوٹا سا ایچ آر کا کیس چلتا ہوتا ہے, وہ کلیئرٹی دیں گے, اگر وہ ٹھیک ہوا تو ہم انہیں واپس کچھ دوسری کلاس میں دے دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ٹیچر دوبارہ کچھ ایسا نہیں کرے گا. لیکن آپ لوگوں سے ایک تو میں ہونیسٹلی اپولوجائز کرتا ہوں اس حوالے سے, اور علی اسامہ صاحب نے آپ کے میرے خیال میں 6-7 لیکچرز لیے, ہم آپ کے کورس سے ان لیکچرز کو مائنس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان لیکچرز کو بھول جائیں آپ. اب وہ لیکچر دوبارہ ایڈ کرتے ہیں ود دا نیو ٹرینر ود دا نیو ٹاپکس. انشاءاللہ نیکسٹ جتنے لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم ان والے سیکشنز کو کمپلیٹلی کور کریں گے, آپ کو یہ گارنٹی ہے, ایشورٹی میں دیتا ہوں. لیکن اس چیز کی ایشورٹی مجھے آپ نے دینی ہے کہ سر ہم کلاس ریگولر لیں گے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ کوئی ایشو تو مجھے جی عمر بھائی بتائیے. سر جب میک اپ کلاس رکھیں گے تو سر وہ میری لائبریری کی بھی سائٹ پہ چل رہی ہے, منڈے وینسڈے ٹیوزڈے وینسڈے. نہیں تو وہ آپ کی جو ہے اس کلاس میں اس سے کا لائیو تھوڑا وائر میں کون کون انرولڈ ہے؟ آپ بھی ہو, مس ہوما بھی ہے, اور آصف بھائی بھی ہے میرے خیال میں, ہے نا. تو وہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے 8 بجے کی, آپ کی جو میک اپ ٹائمنگ جو ہے نا وہ ہم رات کو 8 بجے کی رکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ کی لائیو وائر کی آپ کی ٹائمنگ تو 6 بجے کی ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, مس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لائیو وائر میں اگر آپ کو ایشو آئے گا, وہ کلاس وہ میں نے ہی لائیو وائر کوئی پرسن نہیں ویب ایجوکیٹر میں پڑھاتا میرے علاوہ, ٹھیک ہے. اس وقت صرف ایک ہی کلاس ہے میرے پاس اور وہ لائیو وائر کی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی تھوڑی سی ہے, چھوٹا ایک مہینے کا بورڈ کیمپ ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں اس کی کلاسز 12 ہیں ہم 15 کر لیں گے, ٹھیک ہے. جو کلاس آپ کی میرے ساتھ چل رہی ہے نا اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا, اگر میں نے اپنی مرضی سے ٹائم رکھا ہوا ہے تو, ٹھیک ہے نا. لیکن ویکینڈز کے اوپر مجھے آپ لوگوں کی ٹائمنگز کے ساتھ ایشو تھا, جس وجہ سے میں نے کلاس چینج کروا دی, اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایکسپلینیشن دینے کے لیے میں نے کلاس ارینج کروائی ہے, ورنہ میں نے کبھی کسی کلاس کا ایکسپلینیشن نہیں دی. بس وہ اٹھا, مجھے فیضان بھائی کا بھی میسج آیا ہوا تھا, اور ایک دو اور بچے تھے جو کلاس میں اویلیبل ہیں لیکن ان کا بھی میسج آیا ہوا تھا. میں نے کہا یار میں آپ لوگوں سے ایک تو خود بات کر لوں, پلس آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ نیکسٹ سنڈے کو آپ لوگوں کا جو سیشن ہے نا وہ آپ لوگوں نے لازمی جوائن کرنا ہے. آپ اپنا یہ ہفتہ مجھے دے دیجئے, آپ کے ریئیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے پرابلمز ہیں وہ میرے, اور کہ جو یہ سیشن میں آپ لوگوں کے لیے رکھ رہا ہوں ہاؤ ٹو ورک فرام پاکستان ان جرمنی, یا اگر آپ یہاں سے جرمنی جانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے جائیں گے, پاسپورٹ آپ نے کیسے لینا ہے, بلو پاسپورٹ جرمنی کا کیسے لینا ہے, آپ نے جرمنی کا گرین کارڈ نیشنلٹی کیسے لینی ہے, وہ سارے کے سارے سوال آپ ان کے سامنے رکھ دیں, ٹھیک ہے. سارے کے سارے سوال آپ ان کے سامنے رکھ دیں, اور میں آپ کو ایشورٹی دلاتا ہوں ہی ول آنسر انشاءاللہ. آپ کو اس طرح کا سیشن نہ تو کوئی یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے, نہ ہی کوئی آپ کو انسٹیٹیوٹ پرووائڈ کرتا ہے. یہ آپ کو وہی پرسن پرووائڈ کر سکتا ہے جو انڈسٹری میں کام کر رہا ہے. یہ تو یہ بھائی ہیں جنہوں میں نے بات کی ہے, یہ اس وقت مرسڈیز والوں کے ساتھ 3D ماڈلنگ پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے 3D ماڈلنگ مرسڈیز کی کس پہ ہوتی ہے؟ فیضان بھائی پتا ہے آپ کو؟ 3GS پہ ہوتی ہے. 3GS سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ جاوا اسکرپٹ کی ایک لائبریری ہے جو کہ آپ کے پاس, یہ دیکھیے ذرا مزے کی چیز دیکھیں, اب اتنا ہیوی ڈیولپر آپ لوگوں کے سامنے میں بٹھا رہا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں اپنی کاپیوں پہ نا لاکھوں سوال لے کے ان کا سر کھا جاؤ, ٹھیک ہے. وہ بےچارے پریشان ہو رہے, بعد میں ان سے میں معافی مانگ لوں گا. میں نے تو جتنی جاوا کیا چیز؟ جتنی جاوا اسکرپٹ آپ سے سیکھی ہے مجھے اس میں تو مزہ آیا تھا مجھے, اسی لیے تو نہیں میں آپ آپ کے کو ابھی پاس مزہ آیا آئے تھا. گا مزید. اب یہ دیکھیں, یہ 3GS ہے, وہ اس لیول کا کام کرتے ہیں جنہیں میں آپ کو لیے لے کے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اسی پروجیکٹ پہ کام کیا, یہ سارا JS ہے, 3GS ہے, ٹھیک ہے. جب جتنی مرسڈیز کی جتنی اینیمیشنز چل رہی ہوتی ہے وہ ساری ایسے چل رہی ہوتی ہے. اس میں میوزک بھی چل گیا, یہ سارا JS پہ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ دیکھو, یہ سارا, یہ میں ٹچ میرے لیپ ٹاپ پہ نا میں ٹچ کر کے اس کو آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ دیکھو. تو یہ اس لیول کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک تو آپ لوگوں کی میک اپ کلاسز کے سیشنز میں رکھوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے, تاکہ آپ لوگوں کی یہ پرابلم ریزالو ہو جائے. پلس نیکسٹ ویک جو میں سیشن
جو ہے وہ کاشف صاحب کے ساتھ رکھ رہا ہوں. آپ لوگوں نے وہ سیشن لازمی جوائن کرنا ہے، بے شک کسی شادی میں بیٹھے ہیں، بے شک کسی نکاح میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں نا، آپ لوگوں نے وہ سیشن لازمی جوائن کرنا ہے. اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ ان سے ہزاروں کویشچنز کر لو، مجھے کہ بھائی کیسے بندے تمہارے ہیں ایسے، مجھے کویشچن کر مارتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ جاوا اسکرپٹ پہ ہو رہا ہے. آپ امیجن کرتے ہیں ایسی چیزیں جاوا اسکرپٹ پہ ہو رہی ہوں. یہ جاوا اسکرپٹ پہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ دیکھو، یہ 3D ورکنگ چل رہی ہے ساری کی ساری. یہ دیکھو، یہ ساری کی ساری جاوا اسکرپٹ پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا، ایک تو آپ لوگوں کے یہ ریئیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں یہ ریزالو کرنے ہیں ہم نے. اور وہ وکیل صاحب آپ لوگوں کی کلاسز لیں گے. اگر کوئی، میں خود بھی کلاسز لوں گا، آپ لوگوں نے کائنڈلی لیکچرز لازمی ٹائم پہ لے لیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایرر کوڈ میں کوئی ایرر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ لوگ مجھے میسج کرو، میں آپ لوگوں کے گروپ میں موجود ہوں. ان باکس میں میسج کرو آج، نہیں تو میں میسج پہ کل بھی میرے موبائل میں صبح سے اب تک نا 94 میسیجز آئے ہوئے ہیں. یہ ریزن ہے کہ آپ لوگوں کا دوستوں رپلائی میں تھوڑا سا لیٹ مل جاتا ہے. لیکن اللہ خیر رکھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رپلائی ملے ہی نہ. ٹھیک ہے. بس یہی ریزن ہوتی ہے، رپلائی تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے. البتہ رپلائی آپ کو لازمی ملتا ہے. آپ لوگوں کو میں لازمی رپلائی کروں گا. وکیل صاحب ہیں ہم نے، اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، ٹرینرز کو ہم ڈالرز میں اورلی پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ڈالرز میں اورلی پے کرتے ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا جو ہے نا آپ لوگوں نے بھی کولیبریٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ ان پیسوں کو پورا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، اب اس ویک میں آپ کی ریگولر کلاسز رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں بھائی کہ آپ لوگ ریگولر کلاسز لیں گے. فیضان بھائی ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا؟ انشاءاللہ دیکھیں نہیں سر نہیں لیں ٹھیک گے. نہیں، ہے نا. انشاءاللہ سر لیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ یقین کریں، آپ وہ کلاسز ہیں، میں نے بہت بچے پڑھائے ہیں، آپ وہ کلاسز ہیں جن کو پڑھانے کا مجھے بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے. میں سوما لوگوں کا بیچ جو تھا، وہ زہر بھائی لوگوں کا بیچ HTML سے میں نے شروع کیا تھا، لارا ویل تک میں خود لے کے آیا. میں نے کوشش کی آگے سے بھی میں ہی پڑھاؤں، لیکن وہ کچھ ٹائم مینجمنٹ کا ایشو آ رہا تھا جس وجہ سے. لیکن میں نے اپنا 100% دیا. عمر بھائی لوگوں کی جو کلاس ہے، یہ فیضان بھائی لوگوں کی، ان کو بھی PHP لارا ویل میں نہیں پڑھائی ہے. پھر DS شروع ہو گئی جس میں فیضان بھائی بھی آگے اور یہ شاہزیب بھائی بھی آگے، ایک دو اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آگے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے جو دیکھیں، آپ لوگوں نے جو پیسے پے کیے ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھنے کے لیے پے کیے. آپ لوگوں سے جو پیسے ہم لیتے ہیں وہ آپ لوگوں پر ہی لگ رہے ہوتے ہیں، ٹرینرز کی سیلریز کی فارم کے اوپر یا LMS سپورٹ کی فارم کے اوپر ٹیمز کی سیلری جا رہی ہوتی ہے. ویب ایجوکیٹرز کا اچھا خاصا سٹاف ہے جن کو اچھے خاصے ہم پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے پیسے آپ بیسیکلی آپ لوگوں کے اوپر ہی لگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کے پیسے کہیں نہیں ضائع ہوتے. اگر آپ لوگوں کا 1 روپیہ بھی ویب ایجوکیٹرز نے کھایا ہے تو میں آپ لوگوں کے پاس ہوں، میں آپ لوگوں کو ریٹرن کرواؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس سے. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ایسے ایسے بچے بھی آتے ہیں. آپ امیجن کریے کہ ہمارے فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ بیچ 4 یا 5 میں ایک وارڈ بوائے آیا تھا. وارڈ بوائے سمجھتے ہیں نا فیضان بھائی؟ وارڈ بوائے وہ ہوتا ہے جو کہ ایک جیسے ہمارے آفس میں آفس بوائے ہوتے ہیں نا، ہاسپٹل میں وارڈ بوائے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. آپ جی یقین سر. کریں اس بچے نے یس انٹر سر. کیا ہوا تھا، اب اسے ہم نے ایز اے ٹیچر ہائر کر لیا. یقین کرو مجھے خوشی اتنی ہوئی. اس نے انٹر کیا ہوا تھا اور تقریباً 6 ماہ اس نے ہمارے پاس ٹریننگ لی ہے، اور رحیم خان کا وہ رہنے والا تھا، اور ایز اے لاراویل ڈیولپر ہائر ہو گیا بھائی 60,000 پہ. ٹھیک ہے. وارڈ بوائے کی سیلری کتنی ہے؟ 15,000. اور ضلالت کتنی ہے؟ لاراویل ڈیولپر کتنی سیلری اس کی بنی؟ 60,000. ٹھیک ہے. اس کو اپورک سے بھی پروجیکٹ ملنے لگے، اپورک سے پروجیکٹ ملنے لگا. ماشاء اللہ ابھی اس نے پچھلے ہفتے شادی کی ہے اور اس نے گاڑی بھی لی ہوئی. مجھے اتنی خوشی ہوئی یار کہ یار یہ پرسن ہے جس نے جو ہے نا بیچارے نے پیسے بھی، آپ لوگوں سے پیسے اس وجہ سے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو تھوڑا سا، یار ہم نے پیسے لگائے ہیں، ہم ریگولر لیں گے. میں نے فری کلاسز، فری ٹریننگز بھی پڑھائی ہیں، لیکن آپ یقین کریں فری ٹریننگز میں کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہماری پاکستانی قوم بہت گندی ہے، وہ اس ٹریننگز میں کوئی بھی نہیں آتا. تو لہٰذا وہ لڑکے کو اب ہم نے ایز اے لاراویل ڈیولپر یہاں پر ٹرینر ہائر کیا ہوا ہے. میں نے خود ہائر کیا. اور وہ ریسنٹلی میں جب اسے سیلری ہم نے دینی تھی تو وہ کہ سر میں نے تو پیسے ہی نہیں لینے، میں پیسے ہی نہیں لوں گا، آپ مجھے اتنا کچھ آپ نے سکھایا، اب میں آپ سے پیسے لوں گا. میں پھر اس کو سمجھایا بھائی تمہارا حق ہے، تمہیں لینا پڑے گا. مجھے اچھا ہی بڑا لگا یار، ایک وارڈ بوائے ہے جو کہ ایک ڈیولپر کے طور پہ کام کرنے لگ گیا. یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ ایک وارڈ بوائے یعنی کہ آفس بوائے ڈیولپر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا.
تو इंशाल्लाह ताला ऐसी स्टोरीज आप लोगों में से भी निकलनी है इंशाल्लाह। एक और क्लास है हमारे पास जिसमें सारे के सारे बैंक मैनेजर्स हैं और वो पढ़े हैं। पाक आर्मी के हमारे पास कई लोग पढ़ते हैं और ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मैं, आप लोग मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और मैं पहली दफा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने क्लास अरेंज करवाई है। तो आपकी वीक में रेगुलर क्लासेस होंगी। इस वीक में इंशाल्लाह ताला आपके रिएक्ट से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो आपके इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जो बाकी आपका होगा इंशाल्लाह ताला। जी उमर भाई। सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बता दें और इंटर्नशिप और जॉब से अच्छा मैं रिलेटेड आपको कुछ बता बताता दें। हूँ। देखिए भाई, जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट अब जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले लोग हैं ना, जैसे कि उमर भाई आप हैं, इमिस सोमा है, उजैर है, आसिफ है, आप लोग बेशक प्रोजेक्ट PHP लारावेल पे बनाए, आप लोग बेशक प्रोजेक्ट रिएक्ट पे बनाए, नोट जेएस पे बनाए, आप लोगों के लिए खुली छुट्टी है, ठीक है। ये आप लोगों की चॉइस है क्योंकि आप लोगों ने ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं। तो आप PHP लारावेल पे भी बनाएंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, आप लोग जिस पे भी बनाएंगे एक्सेप्टेबल है, जेएस PHP लारावेल जिस पे भी, लेकिन जो जो आपने पढ़ा है उसके अंदर से, ठीक है। और फिजान भाई लोग जो है, नादिर है, शाहजेब है, और बाकी जो जेएस वाले लोग हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो रिएक्ट पर प्रोजेक्ट बनाए, कम से कम रिएक्ट हो। नोड यूज करनी है कर ले, नहीं करनी कोई मसला नहीं। एपीआई कहीं से बाय करनी है, कहीं से टेस्ट वाली उठानी है, कोई मसला नहीं, उठा ले। अगर नोड के साथ जेएस रिएक्ट यूज कर सकते हैं, मर्ज स्टैक का मतलब है उसमें ऑफिशियल टॉपिक रिएक्ट है, ठीक है। तो आप लोग, आपको जॉब्स भी रिएक्ट की मिलेंगी, नोड की जॉब्स मिलेंगी, दैट्स गुड, लेकिन आपको रिएक्ट की ज्यादा मिलेंगी। तो लिहाजा आप लोग रिएक्ट पर फोकस करें और आप लोग कम से कम आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट यूज होनी चाहिए, नोड यूज करनी है नहीं करनी, इट्स ओके, ठीक है। ये फाइनल प्रोजेक्ट है। दूसरी बात अब आ जाती है जॉब्स एंड इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स की बात। देखिए इंटर्नशिप का ना कुछ क्राइटेरिया होता है। वेब एजुकेटर्स में हम हर 6 माह बाद इंटर्नशिप खोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी 10 सीटें होती हैं, फिजिकल इंटर्नशिप होती है। कोई बहुत ही मजबूर है लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसे हायर कर ले तो हम उसे रिमोटली हायर कर लेते हैं। इंटर्नशिप का एक क्राइटेरिया होता है, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसको रिव्यू दिया जाता है, फिर बच्चे को खुद ही टच कर लिया जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब है कि बच्चे को ऑलरेडी काम आता हो, ठीक है। उसके ऊपर ये है ना हो कि उसको स्टार्ट से खपने की जरूरत है, क्योंकि हमने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो बच्चे को ऑलरेडी काम आना चाहिए, जस्ट दैट इज इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के अंदर दो टाइप्स है, शायद भाई एक सेकंड, इंटर्नशिप के अंदर दो टाइप्स, इंटर्नशिप पेड भी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, ठीक है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप कौन सी होती है? जिसका फाइनल प्रोजेक्ट बस ठीक है लेकिन हम समझते हैं कि यार ये चल सकता है, तो हम उसको इंटर्नशिप में विदाउट पेमेंट रखते हैं। लेकिन जब इंटर्नशिप पूरी हो जाती है ना, इंटर्नशिप जब जब इंटर्नशिप उसकी पूरी हो जाती है तो हम उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको एक अच्छी अमाउंट लाजमी देते हैं। इंटर्नशिप का जो दौरानी है वो 3 माह का होता है, ठीक है। अगर तो वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, लेकिन वो कर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहा होता है काम। और दूसरा इंटर्नशिप होती है पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप वो इंटर्नशिप होती है कि जिसके अंदर हमें पता है यार ये बच्चा जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर हमें खपने की इस पे जरूरत नहीं है, बार बार इसे कॉल मैसेजेस कर करके पूछने की जरूरत नहीं है, या बार बार इसको फिजिकली बिठा के समझाने की जरूरत नहीं है, ये कर लेगा। अब पेड इंटर्नशिप हम उसको देते हैं। अब इसके अंदर फिर दर्जा बंदी आ जाती है। नॉर्मली 10,000 से सैलरी शुरू होती है और 80,000 तक हम लोग पे करते हैं। अब इंटर्नशिप के बाद देखिए, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट तो, एक्सपीरियंस लेटर तो सर्टिफिकेट सबको मिलता है, लेकिन इंटर्नशिप के बाद अगर तो आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा होता है कि यार जो सही तरह काम कर रहा है, ठीक है, फिर हम उसको परमानेंट हायर कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहा तो वो 3 माह की इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके ऑनवर्ड चला जाता है। प्लस हमारी जो जॉब्स होती है, ठीक है, एक तो वेब एजुकेटर जॉब्स खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे पास वैकेंसीज आती रहती है, हम ट्रेनर्स की वैकेंसीज होती हैं, डेवलपर्स की वैकेंसीज होती हैं, हम लोग जॉब्स देते रहते हैं बच्चों को। लेकिन हम मिसाल के तौर में सोमा अफजाबाद से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई कराची से है, कोई फैसलाबाद से है, तो उन वहां पर रिलेटेड कंपनीज में हमारे रिलेशन होते हैं, जो कि हमें अभी हम एक नया पोर्टल बना रहे हैं जो हमारी साथ रजिस्टर्ड कंपनीज है, वो अपनी जॉब्स वहां पर आया करेंगी और आप लोगों को LMS पर शो हुआ करेंगी जॉब, ठीक है। तो ये चीज जो है कि वो आपके अपने शहर के अंदर भी हम आपको फिजिकल जॉब के लिए रेफर कर देते हैं। ये 3-4 स्टेप्स होते हैं जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप के लिए। जी शाहजेब भाई, आपका कोई क्वेश्चन था?
جی سر جی آپ نے جو ٹاپکس بتائے سر وہ تو سارے ٹھیک ہیں آپ ہاں تو لیکن اگر اس کو کوئی پروجیکٹ وغیرہ والا کروا دیں آپ نے بہت اچھا نہیں پروجیکٹ دیکھیں شروع نا کیا میں تھا آپ کو پھر آپ بتاتا ہوں نا، جو پروجیکٹ ہے نا ویب ایجوکیٹرز کا ایک اصول ہے کہ ٹرینر پروجیکٹ بنا کے دکھائے گا، رٹا نہیں مارنا. اگر ٹرینر ہاں آپ کو رٹا مار کے سکھا رہا ہے نا، جیسے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر ٹرینر آپ کو رٹا مار کے سکھا رہا ہے نا تو آپ ایٹ دا اسپوٹ سے بولیں سر پروجیکٹ بنائے سر، میں یہ نہیں کرنا، یہ ہمیں آتا ہے. یہ اب یوٹیوب دیکھ لیں نا، یہ روٹس ہوکس پراپس سارا کچھ یوٹیوب پہ بھی تو پڑا ہوا ہے. پیسے کیوں دیے ہیں آپ نے؟ کیونکہ آپ ایک آفیشیل پریکٹیکل پروجیکٹ بنانا سیکھیں. ایسے ہی ہے نا. تو جی سر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے آپ کر رہے تھے بس ان کو یہ آپ کے بتا دیں ٹرینر یار کو میں بھی ہم ایسے کہہ دیکھو دیں کر گے، رہا تھا ایسے کر دیں. ہم آپ کے ٹرینر کو بھی کہہ دیں گے، لیکن آپ لوگوں نے خود بھی دھیان رکھنا ہے. یہ نہ ہو اب دیکھیں میں تو ریگولر کلاسز میں لائیو نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا، ہی ٹیم کا بندہ ہوگا، ٹرینر ہے اور آپ ہے. اگر یہ نہ ہو ٹرینر ہمیں بول دے کہ ہاں جی بھائی میں پڑھا دوں گا پروجیکٹ بنا کے، آپ لوگوں کو دے ہی نا پروجیکٹ بنا کے. آپ نے ٹرینر سے کہنا ہے کہ سر مہربانی کریں ہمیں پروجیکٹ بنا کے دیں، ہمیں پروجیکٹ بنتا ہوا دکھائیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ٹرینر کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں گے، میں خود بھی ان سے کال پہ بات کر کے انہیں بول دوں گا. آپ ٹرینر کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور پروجیکٹ ہی بنے گا انشاءاللہ. یہ جتنے بھی آپ کو یہ چیزیں ٹاپکس بتائے ہیں نا، یہ ہم نے ایک پروجیکٹ میں ہی یوز کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. پروجیکٹ ہی بنے گا انشاءاللہ تعالی. اینی ادر کوشچن؟ رضان بھائی کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ مجھے بتا دے تاکہ اس کو میں آپ بس لوگ سر یہ ساتھ میں شاہزیب والی بات بالکل ہاں شاہزیب والی بات بالکل وہی تھی کہ بیسکلی مطلب اور آپ نے خود خود بھی کر دی ہے، مطلب یہ تو بیسٹ ہو جائے گا ہاں کہ اگر پروجیکٹ ہمارے ٹرینر ہمیں دے دیتے ہیں اچھی بات ہے. نہیں تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں جو نہیں میں سیکھتے خود جاؤں گا انہیں میں اپنے ساتھ ہی کوئی پروجیکٹ بناتا رہوں گا. ہاں نہیں یہ کیونکہ سر فضان میرا بھی میں ٹرینر آپ کے ٹرینر سے بول دوں گا کہ وہ آپ کو پروجیکٹ بنا کے بھی دکھائیں اور آپ لوگوں سے پروجیکٹ بھی لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے کا دورانیہ رکھا ہوتا ہے کلاس کا، ٹھیک ہے نا. تو پروجیکٹس کی فائلیں آپ لوگوں نے اپنے ایل ایم ایس پہ اسائنمنٹس کی فارم میں دینی ہوتی ہیں، یا ویڈیو بنا کے اپنے گروپ میں شیئر کرنی ہوتی ہے، یا ٹیچر کے ساتھ کولیبریٹ کر کے جیسے اسکرین شیئر کر کے آپ اپنا پروجیکٹ کو پریزنٹ کر دیں، ویسے کرنا ہوتا ہے. تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، پروجیکٹ بیس ہی آپ کا کام ہوگا. لیکن آپ لوگوں سے 2 ریکویسٹ ہے میری. ایک تو آپ لوگوں نے یہ جو ویک ڈیز میں آپ کی ریگولر کلاسز ہوگی وہ آپ لوگوں نے لازمن اٹینڈ کرنی. ٹھیک ہے. پلس وہ جو سنڈے کو سیشن ہوگا آپ لوگوں کا 8 بجے کاشف صاحب کے ساتھ، اس کا فارم آپ لوگوں کے گروپ میں کل پرسوں تک آ جائے گا. آپ لوگوں نے وہ فارم لازمی فل کر لینا ہے، اور اس کو پریزنٹ اس کلاس میں پریزنٹ آپ کی سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ کوئی ٹھیک ہے مسئلہ یس سر. مسائل تو مجھ سے ڈسکس کر لیں. نو سر. نو ٹھیک ہے. سر. تو آپ لوگوں نے بالکل بے فکر ہو جانا ہے. آپ کو دوبارہ کلاس میں، گروپ میں، فائنل پروجیکٹ میں کوئی بھی ایشو آتا ہے سر آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ سر کا اگر کوئی پرابلم اگر ریزالو کوئی کرواؤں گا. پروجیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ آ ہاں جاتا ہے، لیٹ سے کوئی کلائنٹ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہاں شیئر کریں. بے شک جو ہے وہ ہاں. ہم بجٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کہیں گے بھائی میں آپ کو بتا ہم ابھی ماشاء اللہ ہمارے ہاں پاس ایسے بچے ایسے ہیں جن کو لنکڈ ان سے پروجیکٹس ملتے ہیں، اور وہ مجھے ڈیلی بیسس پر لمبے لمبے میسجز کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو جواب دے رہا ہوتا ہوں. مجھے یقین کریں آپ لوگ اسکل سیکھ کے کمائیں گے نا، بڑا اچھا لگے گا مجھے. ٹھیک ہے نا. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ لیٹ سے اگر کوئی بجٹنگ پہ بھی بات آ جاتی ہے نا کہ بھائی لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تم لوگ تو ابھی بجٹنگ کا سیکھ رہے ہو، مسئلہ تم ہی لوگ نہیں ہے جونیئر ہو، ہاں فضان بھائی، تو جو ہے نا بجٹنگ بھائی کا ہم مسئلہ وہ ہی نہیں شیئر ہے. بھی کر سکتے ہیں. ہاں نہیں آپ بجٹنگ کا کسی بھی قسم کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یقین کریے ویب ایجوکیٹرز کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس سے 90% اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جاب لگواتے ہی نہیں ہے، نہ ہم انٹرنشپ دیتے ہیں. ان کو خود ہی پروجیکٹس مل جاتے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے 6 بجے کلاس ایک میں لیتا تھا، وہ کلاس ختم ہو گئی ہوئی ہے. اب یقین کرے وہ گورنمنٹ کا امپلائی تھا، 30,000 اس کی سیلری تھی. اس کو $500 پہ لنکڈن سے پروجیکٹ مل گیا پر منتھ پہ. $500 پاکستانی 1,39,000 بنتا ہے اس وقت. اس کو پروجیکٹ ملا، وہ اتنا خوش تھا مجھے پروجیکٹ مل گیا. اب اسٹارٹنگ میں اس کو مسئلہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا لاراویل کا پروجیکٹ تھا اس کا، لاراویل اور ریئیکٹ کا. اسٹارٹنگ میں اس کو ایشو آ رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ کام کروایا باقاعدہ. مجھے اس کے بیچارے پہ ایک ایسا بھی ٹائم آ گیا میں نے زوم پہ اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کی، اور اب ماشاء اللہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. ایون یہ آپ لوگوں کی کلاس میں ہے جو کیا نام ہے اس کا، آپ لوگوں کی کلاس میں کیا لائیو وائر والی کلاس میں عمر بھائی آپ لوگوں کو پتا ہے وہ زہیب بھائی بھی ہوتے ہیں، یس سر. ہے نا ایک زہیب بھائی بھی، وہ ہاں بھی جی ہمارے سر. ساتھ لاراویل والے کورس میں انرولڈ تھے.
ان کو ہاں جی ڈیورنگ دا سر. کورس ہی سعودی عرب انہوں نے اپلائی کیا, وہاں سے انہیں جاب بھی ملی, اور وہ سیلری ان کی 4 لاکھ روپیہ لگی ہے Laravel ڈیولپر. اور اچھا ان کو, ماشاء اللہ. اور مزے کی بات بتاؤں, انہیں ہوسٹنگ پہ پروجیکٹ ہی نہیں اپلوڈ کرنا آ رہا تھا. وہ یاد ہے ایک ہوسٹنگ کا میں نے سیشن ارینج کروایا تھا جس میں ہم ہاں نے جی ہاں جی ہوسٹنگ پہ Laravel کی سائٹ اپلوڈ کی تھی, تو ان بچاروں کو پروجیکٹ بالکل. بھی مل گیا, اس کو اپلوڈ ہی نہ کرنا ہے. وہ انہوں نے مجھے کوئی 10 کالیں کی, میں نے کہا یار میں نا ایک, انہوں نے کہا سر مجھے آپ بتا دیں, میں میرے سے پیسے لے لیں لیکن مجھے نا Laravel کی سائٹ کو سرور کے اوپر ایڈجسٹ کرنا سکھا دیں. میں نے کہا یار پیسوں کی بات نہیں ہے, ہم ایک سیشن ارینج کر لیتے ہیں, ساری پبلک کو بلا لیتے ہیں اور ہم کر لیں گے. اس طرح ہم نے سیشن ارینج کیا, ٹھیک ہے نا, سیشن ارینج کیا, اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا. اور ماشاءاللہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں کوئی میرے خیال میں ہفتے 2-3 کے اندر ہی. وہ ہاں 4 جی, یہ لاکھ ایک اچھی اماؤنٹ ہے. لاسٹ ویک میں آپ پروجیکٹ اپلوڈ کرنے والا سیشن کروایا سکھایا تھا, اور بیسیکلی ہاں جی ان کی سکھایا سر. ریکویسٹ پہ میں نے سکھایا تھا, ہاں ٹھیک جی. ہے نا. وہ تو انہیں دوران کورس یہ جاب ملی ہے ایک سعودی عرب کی کمپنی میں. اچھا, آصف بھائی کہہ رہے پروجیکٹ کے لیے بہت سر کھپایا لیکن ملا نہیں. کہاں سر کھپایا ہے آصف بھائی آپ نے پروجیکٹ کے لیے, مجھے بتائیں کہاں سر کھپایا آپ نے, مجھے بتائیں. دیکھو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ نے ایک دکان کھولی, آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آیا, مطلب آپ کے پاس اپنی کوئی غلطی ہوگی نا. جان بھائی اگر میں دکان کھول لیتا ہوں اور میرے پاس کسٹمر ہی نہیں آ رہا, تو یہاں تو دکان ہی خالی ہے میری, یا میرے پاس دکان میں میرے پاس فیسلٹیز ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ میرا کلائنٹ لینا ہی نہیں چاہ رہا, سامنے سے گزر کے جائی جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا فضان بھائی. تو اپنے اندر کی غلطی تلاش کریں. مجھے سٹارٹنگ میں اپ ورک سے پروجیکٹ نہیں ملتا تھا, بڑے پروپوزل بھیجتا تھا, نہیں ملتا تھا. لیکن جب میں نے اپنی ساری غلطیوں کو کمپیریزن کیا, تو مجھے یاد ہے رمضان کا ٹائم تھا, سحری کا وقت تھا, میں سحری کے لیے اٹھا ہوں 2015 کی 16 کی بات ہے, 2015 کے روزے تھے, سحری کے وقت میں اٹھا ہوں اور مجھے پہلا رپلائی آیا ہوا تھا, اور میں نے سحری نہیں کی بھائی اس چکروں میں. اب امیجن کریں میں نے سحری کی نہیں اس چکروں میں, کتنا خوش ہو گیا میں. تو تھوڑی سی غلطیاں آپ لوگوں کو اپنے اندر بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے ٹچ کرنی ہوتی, پھر جو ہے نا آپ لوگوں کا یہ ایشوز وغیرہ ریزالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آصف بھائی مل جائے گا پروجیکٹ. آپ کہاں ٹرائی کر رہے ہو, اپ ورک پہ, لنکڈ ان پہ, جہاں بھی ٹرائی کر رہے ہو نا آپ. آصف بھائی آپ کے لیے نا میں نے جو ہے وہ جو اگلا سیشن آ رہا ہے نا کاشف صاحب کا, آپ کائنڈلی ایک دفعہ نا یہ اپنا پرابلم ان سے بھی شیئر کرنا کہ سر پروجیکٹ نہیں ملتا, بڑا کھپ گیا ہوں. وہ آپ کو بڑے ایسے طریقے بتائیں گے, ٹھیک ہے. ان کو میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, اور ابھی وہ ان کی کمپنی وغیرہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ وہ جاب بہت اچھی کر رہے ہیں. اور ان کا اپور کا پروفائل سے انہوں نے 10 کروڑ روپیہ کمایا ہوا ہے. آپ کو اپور کا پروفائل بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اگر نہیں دکھائیں گے آپ ضد کرنا سر دکھائیں, آپ کو دکھائیں گے, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ سو کہ بھائی آل پرابلمس جو ہے وہ ریزالو ہو گئے ہوں گے. پھر بھی کسی قسم کا ایشو آتا ہے مجھے میسج کریں, آئی ول گیٹ ان ٹچ ود یو انشاءاللہ. اینڈ آپ لوگوں کی ویک ڈیز میں ریگولر کلاسز ہیں, پلس آپ لوگوں کے لیے وہ سیشن بھی ہے. آپ لوگوں کے گروپس کے اندر فارم آ جائے گا, وہ آپ لوگوں نے لازمی فل کر لینا ہے, ٹھیک ہے.